اس کی منت سماجت کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پہلے ہی بول اٹھی، میری کریم مت آنا زینب سلطان، میں اپنے پاس تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں ایک گھراٹ تھی، جیسا کسی زخمی شیرنی کے زخم ادھیڑے گئے ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بینچ کر کھولا۔ اس نے ایک نظر ٹوٹی بکھری زینب پر ڈالی، جو ایک آس امید سے زرگام کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہرہ خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سر نفی میں ہلایا۔ اپیا، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ تو میرا قصور کیا تھا؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں بہت خوبصورت تھی، یا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے فائقہ سلطان جیسی لڑکی سے دوستی کی جو ایک ناگن تھی؟ تم بھی تو اس کی بہن ہو۔ کل کو کیا پتہ میرے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کہیں لے جا کر مار دو۔ میں بھی مر جاتی تو کچھ نہیں تھا، لیکن اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کون ہوگا؟ میں ایسی نہیں ہوں۔ اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو میرے بے سر کا سائیں ہے۔ زمینیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زرگام، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تمہیں مار دے گی۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں اس وقت سہراب ڈیم کے نئے پارٹنرز سامنے آئے ہیں، جنہوں نے اپنی 4 ایکڑ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ جی ہاں، زرگام نے ہمارے چینل سے ٹیلی فون گفتگو کرتے ہوئے کنفرم کیا ہے، سفیر خان نے اپنے 4 ایکڑ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ زمینیہ کی نظریں پتھرا گئی۔ خبر کے ساتھ چلتی تصویروں کو دیکھ کر وہ چیختے چلانے لگی۔ زرگام نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بینچ لیا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو پکڑ کر وہ ڈری سہمی اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اپیا بتاؤ، کیا یہی ہے؟ وہ زور زور سے سر ہلانے لگی اور زرگام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ زمینیہ کو بازوؤں میں اٹھائے کمرے میں لایا اور اسے نیند کی دوا دے کر ظاہرہ خاتون کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے باہر کھڑی زینب کو بازوؤں سے پکڑ کر اوپر کمرے میں لا کر زور سے صوفے پر پٹکا۔ زینب سلطان، جب تک میں واپس نہ آؤں اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا، اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو۔ وہ وارڈروب میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ پسٹل اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی پاکٹ میں رکھا اور چلتا ہوا زینب کے قریب آیا، جو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن سفیر نے زمینیہ آپی کو کیوں مارا ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کیونکہ زمینیہ خان نے اس کا پرپوزل ریجیکٹ کیا تھا، اور جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تب بھری یونی میں اسے تھپڑ مارا تھا، اور اس تھپڑ کا بدلہ اس نے اس کے ساتھ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ آپ کو بتانا پڑے گا زینب، رستے سے ہٹ جاؤ۔ پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کیا کیا تھا سفیر نے زمینیہ آپی کے ساتھ۔ اس کی عزت تار تار کرنے کے بعد اس کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور وہ یقیناً ابھی تک یہ بات نہیں جانتا کہ زمینیہ خان زندہ ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی ہی آواز کافی اس کھائی سے آتی نظر آئی۔ آج ہی پتہ چلا ہے۔ زمینیہ اس کا نام اور چہرہ بھول چکی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ فائقہ سلطان اسے دھوکے سے یونی سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ پسٹل اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی پاکٹ میں رکھا اور چلتا ہوا زینب کے قریب آیا، جو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہاں سے اسے کوئی مشروب پلایا گیا، جس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا، اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا کہنا تھا کہ اسے بس دھندلی سی کوئی تصویر اس کی آنکھوں کے آگے لہراتی ہے، لیکن اسے چہرہ واضح نہیں آ رہا۔ اگر ٹی وی پر وہ نیوز نہ چلتی تو میں کبھی بھی نہ جان سکتا، اور ہاں، اگر زمینیہ کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو تم بھی ابھی تک میری زندگی سے نکل چکی ہوتی۔ اس کی بات پر وہ پتھرا سی گئی۔ وہ جاننے کے لیے مڑا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ زرگام علی خان، میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں، لیکن میرا نام سے اپنا نام جدا نہ کیجیے گا۔ میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات پر زرگام علی خان نے آنکھیں میچ لیں اور نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے زینب سلطان کو روتے گڑ گڑاتے چھوڑ گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے اپنی کلائی پر جلن سی محسوس ہوئی۔ زینب کو الگ کرتے ہوئے اس کے ناخنوں سے اس کی کلائی پر خروچ آئی تھی۔ زرگام علی خان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی بنی ریڑھ میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر لب رکھے اور بے دردی سے اپنی آنکھیں مسلے، جو شدت ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ فائقہ سلطان کے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ فائقہ سے بہت محبت کرتا تھا،
لیکن ماں باپ کا اکلوتا ہونے کی وجہ سے ماں کے آگے مجبور ہو گیا۔ اپنی ایک یتیم کزن سے شادی کر لی جو بچپن سے اس سے منسوب تھی، لیکن چونکہ عرفان کو فائقہ پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے فائقہ کو اپنایا تھا۔ فائقہ کے لیے یہ خبر کسی دہشت سے کم نہ تھی۔ دردانہ بیگم کے گھر جب اسے عفان کے نکاح کی بات پتہ چلی، وہ ریش ڈرائیونگ کرتی ہوئی گھر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے کسی مظلوم کی آہ لگ گئی تھی۔ راستے میں اس کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی اور وہ ہوش خود سے بیگانہ ہو گئی۔ جس وقت وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو عفان اس کے ساتھ موجود تھا، لیکن وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن لگایا اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ زرغام جس وقت اسلام آباد پہنچا، رات گہری ہو رہی تھی، موسم ابر آلود ہو رہا تھا، کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ زرغام کے موبائل پر رنگ ہوئی، اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف اس کا بہترین دوست فاران تھا۔ زرغام سفیر خان اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ مری میں اپنے کاٹیج میں گیا ہوا ہے۔ اور کون ہے اس کے ساتھ؟ کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ، شاید کوئی گرل ہے۔ اوکے تھینک یو۔ اس نے کال کٹ کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کا رخ مری کی طرف موڑ دیا۔ شدید دھند، تیز بارش اور اولوں کے درمیان وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ انتقام کی آگ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ وہ 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے اسلام آباد پہنچا تھا۔ ابھی اسے مری پہنچنے کے لیے مزید 1 گھنٹہ اور ڈرائیونگ کرنی تھی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کافی رات ہونے کی وجہ سے اس وقت روڈ خالی تھا۔ وہ جس وقت مری پہنچا وہاں برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سردیوں کی کالی راتیں تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، چاند بھی کہیں بادلوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کاٹیج سے کافی پہلے ہی پارک کی اور ماسک کے چہرہ ڈھک لیا۔ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کاٹیج کے سامنے ہوتا ہوا ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے عقبی حصے میں پہنچا، جہاں 5 فٹ کی ایک ایلومینیم کی ونڈو تھی۔ اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور شیشے پر دے مارا، جس سے گرات کے گہرے سناٹے میں شور پیدا ہوا، لیکن یہ صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ وہ کانچ ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا اور سامنے کمرے کے کھلے دروازے سے اسے سفیر نے برہنہ حالت میں بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ وہ گاڑی سے اسے اپنے ساتھ رسی میں ہی لایا تھا۔ شراب کے نشے میں ڈوبا وہ ہوش خود سے بیگانہ تھا۔ زرغام علی خان نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور لا کر دوسرے کمرے میں موجود ایک کرسی کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ اس کا نشہ دور کرنے کے لیے پہلے اسے پانی میں لیموں ڈال کر اس کے منہ میں انڈیلا، جس کے جواب میں اس کے مغالطات کا ایک طوفان نکلا تھا۔ زرغام علی خان کا ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس نے مری کی یخ بستہ سردی میں پانی کی بالٹی بھر کر اس کے اوپر انڈیلی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ زرغام نے ایک چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھی اور موبائل سے زمینیہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ زرغام نے پاکٹ میں ایک چاقو نکالا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر انجام کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ زرغام نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ معافی؟ ایسا تو سوچنا بھی مت۔ تم ہو کون؟ میں تمہاری موت ہوں۔ مرنے سے پہلے اپنی موت کا چہرہ دیکھنا چاہو گے؟ اس نے میانکی انداز میں سر اثبات میں ہلایا۔ زرغام علی خان نے اپنا ماسک میں چہرہ چھپا آزاد کیا اور اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے عین دل کے مقام کا نشانہ لیا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے جسم میں اتار دی اور جہاں سے آیا تھا وہاں سے ہی نکل کر گاڑی تک پہنچا اور وہاں سے ایبٹ آباد کی طرف نکلتا ہوا واپس اسلام آباد لوٹ آیا تھا۔ وہ اسٹاپ پر بس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک انٹرنیشنل فرم میں ایک ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ جب کافی دیر کھڑا رہنے کے بعد بھی اسے گاڑی نہیں ملی تو وہ پیدل ہی چل پڑی۔ KFC کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے شدید بھوک کا احساس ہوا اور وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ اپنا آرڈر لے کر وہ چیئر سنبھال رہی تھی جب اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہی تھا۔ اس کے لب خفیف سے ہوئے اور پھر آپس میں پیوست ہو گئے، آنکھوں میں نمی آ ٹھہری۔ بیک اسٹری پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ زرغام علی خان تھا، بلا شبہ وہ اسے پورے 6 سال کے بعد دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا، مبادہ وہ اسے دیکھ نہ لے۔ کسی بات پر وہ ہنسا تھا۔
اس کے ساتھ زمینیہ صفوان اور ایک 4 سال کا بچہ بھی تھا۔ اس کا جی چاہا وہ پلٹ کر اسے ہنستے ہوئے دیکھے، کیونکہ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگا کرتا تھا، لیکن اس نے خود کو ڈانٹا۔ اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ بیگ سنبھالتے ہوئے باہر نکل آئی۔ فضا میں ایک دم سے جیسے گھٹن سی بڑھ گئی، دل ایک یکدم سے دکھ سے بھر گیا۔ بھولے بسرے دکھ شور مچانے لگے۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی ہاسٹل میں داخل ہوئی اور اپنے روم میں آ کر ٹیبل پر سر رکھا، آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ آواز روتی رہی اور یہاں تک کہ اس کی آنکھیں خشک ہو گئی۔ محبت کے لیے بہایا گیا آنسو جہاں بھی گرے زمین کو بنجر کر دیتا۔ اور ان گزرے 6 سالوں میں اس نے 2 ہی کام شدت سے کیے تھے، ایک زرگام علی خان سے عشق اور دوسرا اس کو بھول جانے کا عہد۔ لیکن آج 6 سال کے بعد زرگام علی خان سر راہ نظر آیا تو اسے لگا وہ اپنا عہد نہیں نبھا سکے گی۔ وہ تو آج وہی مقیم تھا، اول روز کی طرح اس کے دل کا حکمران۔ اسے دیکھ کر لگا کہ وہ تو کبھی اسے چھوڑ کر آئی ہی نہیں تھی۔ نہیں، مجھے اب اسے یاد نہیں کرنا۔ اس سے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کی۔ 6 سال پہلے جب وہ انتقام کی آگ بجھا کر لوٹا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زمینیہ آپی کو منا لے گا۔ وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ زینب سلطان اس کی روح میں بس چکی تھی، اس کے بغیر تو اب سانس بھی مشکل سے آتی تھی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے لوٹا تھا، لیکن شاید خدا کو اور ہی کچھ منظور تھا۔ جس وقت وہ حویلی میں داخل ہوا اسے ویرانی سی محسوس ہوئی، لیکن اس نے سر جھٹک دیا اور سست قدموں سے اندر ہال میں داخل ہوا اور سامنے پڑے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ زائرہ خاتون نے زمینیہ کی خیریت معلوم کر کے اس کا خیال آیا جیسے وہ کمرے میں ہی رہنے کا پابند کر گیا تھا۔ وہ زائرہ خاتون سے اجازت لے کر اپنے روم میں گیا۔ کمرہ خالی اور سنسان پڑا تھا۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے جب وارڈروب کھولی تو وہاں سے زینب کے سارے کپڑے غائب تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، وہ بھی خالی تھا۔ اس کی آسان خطا ہو گیا اور اس نے پاگلوں کی طرح حویلی کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ نہیں ملی۔ وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ آخر میں وہ پاگلوں کی طرح بالوں میں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کی چابی لی اور تیز رفتاری سے گاڑی لے کر سلطان خان کی حویلی پہنچا۔ اس کا خیال تھا وہ وہیں ہوگی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ حویلی لوٹ آیا، لیکن اجڑا بکھرا سا۔ لیکن وہ زینب سے بدظن ہو گیا تھا۔ بیٹا، وہ تمہارے رویے سے نا امید ہو کر یہاں سے چلی گئی، لیکن ہم اسے ڈھونڈیں گے، وہ انشاءاللہ مل جائے گی۔ نہیں ماں، اب اسے کوئی بھی نہیں ڈھونڈے گا، وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے اور خود ہی لوٹ کر آئے گی۔ زمینی آپی ٹھیک کہتی تھی، یہ لڑکی تمہیں پیار کے جال میں پھنسا کر مار دے گی۔ امو جان، اس نے آپ کے بیٹے کی جان لے لی۔ اسے سالوں لگے خود کو سنبھالنے میں۔ اس نے سرداری چھوڑ دی اور ماں کو لے کر شہر آ گیا۔ اس بات زائرہ خاتون نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے وفا کیا اور 3 سال کی قلیل مدت میں ڈیم تعمیر ہو گیا۔ اس میں بہت سے لوگوں کی کاوش شامل تھی۔ صفوان نے اپنے دبئی میں موجود ایک فلیٹ بیچ کر اس کی ساری رقم ڈیم کے لیے دی تھی۔ فائقہ سلطان کی بربادی، زینب سلطان کی گمشدگی اور اکلوتے بھانجے کے قتل نے سلطان خان کے کندھے جھکا دیے تھے۔ وہ اپنی بائیں طرف کی فالج کا شکار ہو کر بستر مرگ پر پڑا تھا اور اب اسے خدا بھی یاد آیا تھا۔ اس نے اپنے شہر میں موجود ساری زمینیں بیچ کر ڈیم کے لیے پیسے دیے تھے۔ زمینیہ آپی کی شادی بہت دھوم دھام سے صفوان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم تھی۔ اس کا دل 4 سال کا بیٹا تھا جس کا نام زرگام نے قلب مومن رکھا تھا، اور اس کی ساری یادیں زرگام علی خان کے جیسی تھی۔ زمینیہ کی زندگی میں بس ایک ہی ملال تھا کہ اس کی وجہ سے زرگام علی خان کی زندگی ادھوری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی پرانی جاب پھر سے شروع کر دی تھی اور وہ پاکستان میں کم ہی ٹکتا تھا، کبھی کہاں اور کبھی کہاں۔ اس کی زندگی کا مقصد بس لوگوں کی خدمت تھا۔ آج بھی اس پر بہت سی لڑکیاں مرتی تھیں اور ایک نے تو پرپوز بھی کیا تھا، جس کے جواب میں وہ انہیں بتاتا کہ وہ شادی شدہ، اور اپنے موبائل میں موجود چند ایک تصاویریں تھیں جو زینب کی وہ ثبوت کے طور پر پیش کرتا۔ رات کو جاگتے رہنے کی وجہ سے وہ اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر بغیر ناشتے کے نکل آئی تھی۔ آج لیٹ ہونے کی وجہ سے اس نے پوائنٹ سے جانے کا فیصلہ طرح کیا اور پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر پتہ سمجھا کہ بیٹھی ہی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ دوسری طرف اس کی یونیورسٹی دوست علینا تھی، جو اس کے ایک کولیگ بھی تھی۔ اب اسلام آباد میں آ کر وہ شروع میں اس کے گھر ہی رہی تھی۔ وہ اس کے تمام حالات سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے اس کی تشویش میں ڈوبی آواز بھری، ہیلو زینی، کہاں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تم ابھی تک کہاں ہو؟ علینا، میری آنکھ لیٹ کھلی ہے تو بس میں راستے میں ہی ہوں۔
اوکے جلدی آؤ۔ وہ آفس میں پہنچی تو علینا اس کے انتظار میں تھی۔ وہ شاید اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن زینب کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ بائی دا وے، تم اتنا لیٹ کیوں ہوئی ہو؟ اور یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چڑھا گئی۔ ہاں، رات کو ٹھیک سے سوئی ہی نہیں میں۔ اچھا، علینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں، کیونکہ سامنے سے اس کا ایم ڈی خاور آ رہا تھا۔ ان دونوں نے جلدی سے اپنی سیٹ سنبھال لی، لیکن بریک تک وہ کوئی کام نہ کر سکی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ علینا نے اسے نوٹ کیا لیکن بولا کچھ نہیں۔ اس کی عادت نہیں تھی خواہ مخواہ کھوجنے کی۔ لنچ بریک میں وہ دونوں کیفیٹیریا جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ وہ ایم ڈی خاور حسن سے محو گفتگو اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس سے چھپنا چاہتی تھی، لیکن عین لمحے اس سے بات کرتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا، جو اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زینب سلطان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ بھی کسی لمحے ٹھٹکا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے گفتگو میں مشغول ہو گیا تھا۔ گیٹ اسائڈ پلیز، کسی نے کہا، اور گویا حواسوں میں لوٹ آئی۔ اس نے جلدی سے زینیاں عبور کرنے کی کوشش کی، اور جس سے چکر میں وہ دھڑام سے نیچے جا گری۔ جوتے کی ایڑی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکی، لیکن تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ریلنگ کا سہارا لے کر جب وہ اٹھی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی گردن چھلنی ہو گئی تھی۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی اٹھی اور ڈسپینسری چلی گئی۔ بینڈیج کروا کر جب وہ باہر نکلی تو وہ سامنے آ گیا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ زیب تن کی، آنکھوں میں سن گلاسز لگائے اور اپنے اکڑ اور مغرورانہ انداز لیے۔ اس کے کچھ بولنے سے ہی پہلے وہ بول اٹھا، مجھے پتا تھا تم ادھر ہی ہوگی، کیسی ہو؟ اس نے نم پلکیں اٹھائی، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکی۔ ان 6 سالوں میں تم ذرا بھی نہیں بدلی، ویسی ہی ہو۔ وہ بات 6 سالوں کی کر رہا تھا، لیکن احساس یہ دلا رہا تھا گویا 6 گھنٹے بعد مل رہی ہوں۔ وہ بھی کہنا چاہتی تھی تم بھی نہیں بدلے، وہی اکڑ اور غرور، جوں کا توں، لیکن زبان کا ساتھ اسے نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ اس نے امڑ کر آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا اور دوسری جانب مڑ گئی، اور وہ بھی اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا سارا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالا۔ میں ہی پاگل ہوں جو اس لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور زمینیہ کو کال ملائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی وہ بول پڑا، زمینیہ آپی، آپ کل مجھ سے کسی لڑکی کی بات کر رہی تھی، آپ اور امو جان جا کر بات کر لیں اس کے گھر والوں سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ زینب سلطان، اب تم خود مجھ تک آؤ گی۔ میں نے اپنی انا، غرور اور سب کچھ پچھے پست ڈال کر تمہاری طرف بڑھا، لیکن تم آج بھی 6 سال پہلے والی جگہ پر کھڑی ہو۔ زینب سلطان نے دوبارہ آفس جانے کی بجائے اسرا کو نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب کام تو کوئی کر نہیں سکے گی، تو بہتر ہے کہ وہ دوسرے کی نظروں میں تماشا بننے کی بجائے ہاسٹل میں ہی چلی جائے۔ ارے زینب، تم نے نئے باس کو دیکھا یار؟ کیا چیز ہے؟ زینب آج آفس آئی تو علینا اسے نئے باس کے بارے میں بتانے لگی۔ زینب کو تو ان باتوں میں بھی کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا دنیا میں زرگام علی خان سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی ہے ہی نہیں۔ علینا کافی دیر اس کی تعریفیں کرتی رہی اور پھر زینب کی عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے کام میں مگن فائلز سیٹ کر رہی تھی، تبھی ایم ڈی خاور حسین کے ساتھ زرگام علی خان اندر داخل ہوا۔ علینا نے اس کا بازو پکڑ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی زیر لب بڑبڑائی، نیو باس۔ اور زینب سلطان کی جو نگاہ اٹھی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ زرگام علی خان کے ساتھ ایک بے حد ماڈرن لڑکی اس کے بازوؤں پر ہاتھ ٹکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ یار اس ڈائن کو دیکھو کیسے چپک رہی اس کے ساتھ، خاور حسین کی بہن ہے۔ علینا نے جھک کر زینب کے کان کے قریب سرگوشی کی، اور وہ تینوں چلتے ہوئے آ کر زینب کے کیبن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں گھسائے دوسرے ہاتھ سے سگار کے کچھ لے رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے نظر اٹھا کر زینب سلطان کو دیکھا، جو کن نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم چل کر زینب کی طرف ہوا۔ آپ کا نام کیا ہے میم؟ جی زینب سلطان۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، اور اس کے زینب سلطان کہنے پر غصے سے زرگام علی خان کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ اوکے، آپ کا کیا کام ہے یہاں؟ جی میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور ساتھ کبھی کبھار کچھ لکھ بھی لیتی ہوں۔ ہم اس ہفتے کا میگزین کور آپ نے ایڈٹ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ اعتماد سے بولی۔ دیکھیے مس، کیا نام ہے آپ کا؟ اس کی ایکٹنگ پر زینب نے دانت پیسے۔ اس کا دل چاہا سامنے پڑی ساری فائلز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے،
جی زینب سلطان اپنے ضبط کے گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ دیکھیے مس، آپ نے جو یہ کور ایڈٹ کیا ہے اس پر بہت زیادہ تیز رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں اگر تحریر سرخ کی بجائے بلیک کلر میں ہوتی تو یہ زیادہ اچھی لگتی۔ اس نے ایک جگہ پر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد جو ایڈٹ تیار کریں گی وہ پہلے مجھے دکھائیں گی، پھر اس کے بعد اپروو ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ یس سر، اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے۔ اوکے، پھر ابھی آپ کے دماغ میں اس ایک کور کے لیے جو بھی آئیڈیاز ہیں وہ لے کر آپ میرے آفس میں آ جائیں۔ جی سر، وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اپنے آفس میں چلا گیا اور روم میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اندر چلی آئی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ پر اسے کچھ ڈیزائن دکھانے لگی۔ زرگام نے اپنی سیٹ چھوڑی اور اس کی سیٹ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینب کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے تھوک نکلا اور پھر سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھانے لگی۔ جب زرگام نے اس کے پیچھے کان کے پیچھے جھکتے ہوئے ہاتھ سے اسکرین پر بیٹھ کر کے کچھ پوچھا اور اس کے لب اس کے کان کی لو سے ٹکرائے اور لیپ ٹاپ زینب سلطان کے ہاتھ سے نیچے جا گرا، جسے زرگام نے بر وقت پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کیا میں سمجھا دوں؟ زرگام علی خان کی شرارت سے بھرپور آواز سے حواسوں میں کھینچ لائی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سامنے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ جی نہیں، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ اچھا، وہ بے اختیار بولا، مثلاً کیا سمجھ آ گیا ہے آپ کو؟ لہجہ وزر محنی تھا۔ میں چلوں؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کچھ دیر رکو زینب، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے دل کی آواز پر لات ماری۔ وہ اپنی کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ زینب سلطان، میری باتوں کا جواب دے کر جاؤ، ورنہ میں ابھی اس آفس سے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، اگر تم اس کمرے سے باہر قدم رکھا تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اور وہ پاؤں پٹکتی واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس رات جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے آنے تک اس کمرے سے نہیں جانا، پھر تم کیوں بھاگ گئی؟ آپ نے کہا تھا آپ آ کر میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا۔ میں نے آپ کو روکا بھی تھا، اپنی انا کو روند کر آپ کی طرف پیش قدمی کی تھی، لیکن آپ ایک بھی لفظ کہے بغیر چلے گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے آپ میرے نام کے ساتھ سے اپنا نام ہٹا دیں، میں آپ کی پہنچ سے دور چلی جاؤں، تاکہ کم سے کم آپ کا نام میرے نام سے تو جڑا رہے۔ آخر میں اس کی آواز میں آنسو کی نمی سی گھل گئی۔ نام تو تم اب بھی اپنا زینب سلطان ہی کہلواتی ہو، پھر بس نکاح نامے پر زینب زرگام علی خان لکھا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ کچھ اور پوچھنا ہے سر؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور زینب سر جھکائے بیٹھے زرگام علی خان پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گئی، جبکہ زرگام علی خان نے آفس کی امپلائی کوالیفیکیشن والی ویب سائٹ کھولی اور زینب سلطان کے نام پر کلک کیا۔ نام زینب سلطان، والد اور یا شوہر کا نام زرگام علی خان، سٹیٹس شادی شدہ۔ زرگام علی خان کے چہرے پر ایک الوامی چمک ابھری اور اس نے مسکراتے ہوئے زمینیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ زمینیہ، آپ کی مبارک ہو، آپ کی بھابھی مل گئی ہے۔ شہزادے سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی خوشی سے چور اس آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بالکل سچ، اس کی آواز میں ایک کھنک تھی۔ کب لا رہے ہو اسے گھر؟ بس پہلے اسے منا لوں پھر لے کے آتا ہوں۔ اوکے، بیسٹ آف لک، تھینکس۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی، پوری دلجوئی سے کام کر رہی تھی۔ وہ زرگام علی خان کو مزید باتیں سنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی وہ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہر انداز میں عجلت تھی۔ وہ اسے دیکھ کر اسے نظر انداز کرتی ہوئی مزید تندہی سے کام کرنے لگی۔ وہ اسے مخاطب کرنے کی بجائے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عجلت میں بولا، زینب جلدی چلو میرے ساتھ، کچھ کام ہے تم سے۔ اس کی اس حرکت پر سب لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سب کی نظر زرگام علی خان کے ہاتھ میں موجود زینب کے ہاتھ پر تھی۔ علینا نے حیران ہو کر دونوں کو دیکھا۔ زینب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے درستی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سر، یہ آفس ہے اور میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ زرگام علی خان غضبناک ہوا۔ زینب، زرگام علی خان، میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آ نہیں رہی یا نہیں؟ اب کی بار اس نے اس بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تبھی زینب نے خود کو اس سے چھڑانے کی جدوجہد کی اور تبھی پاس پڑا ایک فریم نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ آفس میں سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ اتنے دنوں میں وہ زرگام کو اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے
زرغام علی خان نے مٹھیاں بیچ کر زینب پر ایک نظر ڈالی جس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اس کی نظر اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے پاؤں پر گری جہاں شیشے کا ایک ٹکڑا لگنے سے اس کا پاؤں خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ وہ جھک کر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھتے ہوئے علینا کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کے لیے بولا۔ سب لوگوں کے لیے یہ سین اب بہت دلچسپی لیے ہوئے تھا۔ ان کا نیا نیا باس آفس کی ایک امپلائی سے آخر چاہتا کیا ہے؟ زینب کی ڈریسنگ کر کے وہ اٹھا اور اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زینب، امو جان ہاسپٹل میں ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ کہ اس کی بات وہ جلدی سے اٹھی لیکن اتنی ہی تیزی سے واپس بیٹھ گئی۔ زرغام علی خان نے اپنے آس پاس سب کی چہ موگیاں سنی جس میں دبی دبی سی ہنسی بھی شامل تھی۔ اس نے جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں تک ایک کڑی نظر ڈالی۔ سب نظریں چرا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے لگی جب اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو متوجہ کیا۔ جی تو آپ سب لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہے زینب سلطان، یہ میری آفیشلی وائف ہیں۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اس لیے آپ سب کو اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اب سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جبکہ زرغام علی خان نے جھک کر اپنی باہوں میں اسے اٹھا لیا تھا۔ اس کے اٹھانے پر زینب نے احتجاج کیا لیکن اس نے کہاں کسی کی سننی تھی۔ ہاسپٹل میں صفوان اور زمینہ دونوں موجود تھے۔ زرغام اسے اٹھائے ہاسپٹل میں پہنچا تو زمینہ نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اپیا کہاں ہے امو جان؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں میں زینب کو لیے بغیر نہ آؤں۔ دیکھیں میں اسے لے آیا ہوں۔ بتائیں نا کہاں ہے امو جان؟ اس کی خاموشی پر وہ اور پریشان ہو گیا جب سے زمینہ سے اب اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ زینب اور صفوان نے زرغام کی حالت دیکھ کر کہکا لگایا جبکہ زمینہ نے آگے بڑھ کر زینب کو گلے لگا لیا۔ ڈیئر بھابی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ویسے بتاؤں امو جان بالکل ٹھیک ہے، وہ نہ ہم نے سوچا ویسے تو آپ کا کیا پتہ میرا بھیا تمہیں منانے میں کتنا وقت لگا دے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ چھوٹا سا مذاق کیا۔ تو پھر بھابی جان چلیں گھر؟ زینب نے نظر اٹھا کر زرغام علی خان کو دیکھا اور اس کی جذبے لٹاتی نظروں سے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ آج زینب کے گھر آنے کے پورے 7 دن کے بعد اس کا ولیمہ تھا اور ان 7 دنوں میں زرغام کو زینب کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دی گئی تھی۔ زرغام نے بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس آج کی تقریب پر چھایا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں بندی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا اور پھر اس کا انتظار ختم ہوا۔ بلو کلر کے لہنگے میں جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، مہندی سے سجے ہاتھ، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں ڈالی گئی تھی، نفاست سے کیا گیا میک اپ زرغام علی خان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی۔ وہ پلکیں جھپکنا بھی بھول گیا۔ زینب کے ساتھ علینا اور زمینہ بھی تھی۔ اس اسٹیج پر اس کے برابر بٹھا کر زمینہ زرغام علی خان کے پاس آئی اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ زمینہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ صفوان یحییٰ اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا قلب مومن بھاگ کر زرغام علی خان کی گود میں بیٹھ گیا۔ ماموں کیا یہ ہماری مامی ہے؟ وہ پرشوق نظروں سے دیکھ رہا زینب کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی بیٹا، زرغام نے جھک کر اس کے گال پر کس کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ کیوں، کیا ہوا مامی؟ اچھی نہیں لگی؟ نہیں، پیاری ہے بٹ آپ سے زیادہ نہیں۔ اور اس کی بات پر سب کا جاندار کہکا ایک ساتھ گونجا۔ بیٹا یہ تو اپنے ماموں سے پوچھیں، کنہیں مامی کتنی پیاری لگتی ہیں؟ زمینہ نے شرارت سے قلب مومن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر زینب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ تو قلب مومن سے 100% متفق تھی۔ وہ جانتی تھی وہ شہزادوں کی آن بان والا شخص ہے، اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی، لیکن اس کے رب نے اسے زینب سلطان کی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، اس نے دل ہی دل میں اس کے لیے محبت پیدا کی تھی۔ ولیمے کی تقریب سے وہ اسے لے کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس کے لیے نکلا تھا۔ زینب سلطان سرشار سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آج وہ ہر فکر، ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ گزرے ہر پل کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بیچ روڈ میں گاڑی روک دی اور مڑ کر پرشوق نظروں سے زینب سلطان کے اس سجرے سمرے روپ کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آج ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس کی بات پر اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اگلے پل پلکوں کی جھالر پھر سے گرا دی۔ وہ اس کی لو دیکھتی آنکھوں میں دیکھنے کی سخت نہیں تھی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، تقریباً 12 سال پہلے سے، جب شاید تم نئی کالج گئی تھی۔ میں نے ایک بار شہر سے گاؤں آتے ہوئے تمہیں رستے میں دیکھا تھا۔ تمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور تب میں نے تمہاری گاڑی ٹھیک کی تھی، لیکن تم ہوش میں ہوتی تو مجھے بھی دیکھتی۔
لیکن تمہارا شاید پیپر تھا اور تم اپنی کتاب پر جھکی تھی۔ تم نے تو تبھی میرا دل چرا لیا تھا جب جرگے میں نے تمہارا نام لیا تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہارا نام کیسے جانتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا۔ وہ مسکرایا تو اس کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہوئے اور زینب سلطان سوچنے لگے، کیا کوئی مرد اتنا بھی خوبصورت لگ سکتا ہے؟ اور اس کے دل نے گواہی دی، کوئی اس خوبصورتی میں ایک سحر ہے جس سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے تمہاری کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا اور تمہاری وجہ سے ہی میں نے اپنی کتنی ایک کلاسز بنک کی تھی۔ جانتی ہو، میں اور زمینیہ آپ کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ تمہیں دیکھنے آئی تھی کہ وہ کون ہے جس کے لیے ان کا بھائی دیوانہ ہو گیا، اور وہ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ زرغام علی خان نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی نرم گرفت میں لیا اور اسے اپنی باہوں کی گرفت میں لے کر اپنے قریب کیا اور وہ اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے، جبکہ زینب سلطان نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موڑ لیں۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند بھی آج ان کی ملن پر مسکرا دیا۔ زندگی دکھ اور سکھ کا نام ہے۔ خوشیاں اور غم تو زندگی کے ساتھ ہیں اور بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے والا ہی زندگی کے میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔